اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الانفال، آیت نمبر 5 تا 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی طرف نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائیں۔ وہ صفات کیا تھی؟ جب اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور نمبر 2، جب وہ آیات قرآنی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نمبر 3، وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، نمبر 4، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نمبر 5، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ان کو 3 انعام ملیں گے۔ یہ 5 صفات کے مومنین کو 3 انعامات۔ نمبر 1 انعام کہ یہی مومن ہیں اور ان کو اللہ کے ہاں درجات نصیب ہوں گے، اور نمبر 2، ان کو مغفرت کاملہ نصیب ہوگی، نمبر 3، ان کو عزت کی روزی نصیب ہوگی۔ یہ 3 انعامات۔ اور آج کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر جس کی قرآن یہ سورۃ الانفال کے خلاصے میں ذکر ہوا تھا، اہل ایمان کو نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دی کہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کی غرض سے جو ملک شام گیا ہوا تھا واپس مکہ آ رہا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈھیروں سامان اپنے ہاتھ آئے گا۔ مسلمان اس ارادے سے نکلے تھے، اور یاد رکھیے جو بھی مکہ المکرمہ سے ملک شام کی طرف جاتا تھا
اس کو لازماً مدینہ کے اطراف سے گزرنا پڑتا، بیچوں بیچ نہ ہوتا تو سائیڈوں سے ضرور گزرنا پڑتا تھا۔ اسے خبر پہنچ گئی ابو سفیان کو، ان کے ساتھ جو ان کے دستہ، جو فوجی دستہ تھا ان کے آس پاس، وہ 40 افراد پر مشتمل تھا جو ان کی حفاظت کے لیے۔ ابو سفیان بڑا ذہین آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا بھئی یہ جو ہمارا گزر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے قریب سے، ہم نے 13 سال مکہ میں انہیں بڑا تنگ کیا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا راستہ روک لیں، وہ سمجھتا تھا۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی اسے خبر پہنچی، اس نے جلدی ایک تیز ایلچی کو بھیج کر مکہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ مکہ والو، یہ ابو سفیان کے قافلے پر مسلمانوں نے وہ جو ہے ان کے راستہ روکنا ہے، تو جلدی سے اپنے قافلے کی خبر لو۔ ابو سفیان یہ قافلہ لے کر سائیڈوں سائیڈ یہ آگے گزر چکا تھا اور مسلمان جا رہے تھے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب کیا خبر تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گروہوں کی، ایک گروہ کی خوشخبری دے دی، 2 گروہوں میں سے ایک کی خوشخبری دے دی تھی، فرمایا تمہارے ساتھ ایک جماعت ضرور ملے گی، یعنی تمہارا ٹاکرا ایک جماعت کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو قافلہ جس کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ راستے میں مقام ظفران پر پہنچے تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کیا رائے ہے؟ تو اب مقام بدر کے قریب تھے، مقام روحہ جائیں تو بیر روحہ کے نام سے وہ جگہ آج بھی مشہور ہے، وہاں رسول پاک علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ 2 گروہ سے کون سا گروہ مراد ہے؟ یا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، یا جو مکہ المکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں کے تعاقب کے لیے آ رہا تھا، ان کے ساتھ کسی ایک جماعت کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ضرور ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ مہاجر صحابہ جو تھے، جو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، جنہوں نے مکہ کی 13 سالہ زندگی کے وہ نشیب و فراز دیکھے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ جو ہے لڑائی لڑے، وہ تو جہاد کے معاملے سے بڑے شوق کے ساتھ تیار تھے۔ جو انصاری صحابہ تھے وہ تو نکلے اس ارادے سے تھے کہ ہم مسلمان جو ہیں اتنے پاورفل نہیں ہیں، اس وقت ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں، کل 70 اونٹ تھے اور 60 زیریں تھی، وہ تھوڑی سی تعداد تھی، سامان حرب جو تھا وہ بالکل اتنا نہیں تھا، اور جو ان کا لشکر تھا وہ ڈھیروں سامان کے ساتھ لیس ہو کر آیا تھا، وہ تو آئے ہی اس ارادے سے تھا۔ تو اب ارادہ یہاں آ کر بدل رہا ہے۔ جب مہاجرین نے یہ رائے دی تو صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ مہاجرین تو رائے دے رہے ہیں لڑائی کے لیے، ابو جہل کا وہ جو ہے راستہ روکا جائے، تو انصار مدینہ کیوں نہیں رائے دیتے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا، اور جو جملہ وہ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں اس جملے کو بھی نقل فرمایا۔ انہوں نے کہا ہم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اپنے وقت کے پیغمبر کو جا فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا تیرا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ نہیں، جہاں آپ کی اشارہ ہوگا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ پھر نہتے یہ مسلمان یہ میدان بدر میں پہنچے۔ اچھا، ادھر سے یہ مسلمانوں کا معاملہ، ادھر سے کافر آپس میں کیا کر رہے؟ ابو سفیان کا ٹکراؤ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو گیا آپس میں۔ وہ یہ ہوا، انہوں نے کہا آپ تو آئے تھے ہماری حفاظت کے لیے، اب ہم بحفاظت مدینہ سے نکل آئے ہیں، لہذا تم واپس چلو۔ ابو جہل نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہو، ہم مدینہ جائیں گے اور انشاءاللہ میدان بدر تک پہنچیں گے، وادی بدر میں وہاں رکیں گے،
3 دن قیام کریں گے، وہاں گانا گائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچ ناچیں گے، لہذا ہماری دھاک بیٹھ جائے گی مسلمانوں پر، کبھی غلطی کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں بھئی، یہ لڑائی کرنے کیا یعنی کافروں کے ساتھ۔ تو یہ اب آپس میں ابو سفیان نے کہا واپس چلیں، ابو جہل نے کہا نہیں واپس نہیں جانا چاہیے، یہاں لڑائی کرنی چاہیے، یا ادھر 3 دن ہم قیام کریں۔ اب ابو سفیان کا قافلہ چلا گیا، اب یہ ابو جہل کا قافلہ آ گیا میدان بدر میں۔ اب بدر جو تھا یہ ایک کنویں کی وجہ سے کنواں مشہور تھا، یعنی بدر کا کنواں، بس اب بعد میں یہ آبادی بنی تو وہ جو ہے کنواں آج بھی موجود ہے، اسی میں ابو جہل کی لاش کو رسول پاک علیہ السلام نے گھسیٹ کر گروایا تھا، اسی سے مخاطب ہوئے تھے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ خیر یہ ابھی بھی ہے، وہ جنگل ہے تو آبادی سے دیکھیں تو بالکل قریب ہی ہے، نظر آتا ہے، ذرا نیچے ہے، گہرائی میں ہے تو آبادی ذرا اوپر ہے۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی، یہ لڑائی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری تو پہلے دے دی تھی، تو ایک کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہونا ہے، اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر دکھا دیا پوری دنیا کو۔ آج تک اسلام کی پہلی لڑائی وہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ بے سر و سامانی کے حالات میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس میں کیا تھی، ایمان کامل تھا، قوت کامل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت عطا فرمائی۔ یہی کچھ بیان ہوا ہے انہی آیات میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ کیا بات؟ بھئی ہم تو بے سر و سامان ہے، ہم لڑائی کی ہمارے طاقت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے کافروں کی ذات۔ فرمایا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں، یعنی ابو سفیان کا قافلہ، وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ اللہ چاہتا تھا غریبوں کے ذریعے، نہتوں کے ذریعے سپر پاور کو جو ہے نیست و نبود کیا جائے، اللہ یہ چاہتا تھا۔ وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو حقائق سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔